السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و آبرو بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر پر زمین کو و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بچکن خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ مطلب دنیا میں کیا ہوگا، کیا ہوا، سب کچھ پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیزوں کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک رکھ کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس غور فرمانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، مرنے کے بعد مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھو۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، ایک اہم فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گا کہ مال حرام ہے یا حلال۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں کی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بخشی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سب ہی اسی میں محفوظ ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دوا دارو کا استعمال کرتے ہیں اور حیض کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحم اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہے جو عربی میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، اور سخت زیروی دینے والا اور ڈرانے والا۔ پڑھ رہے تھے دوستو 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔